مقبول بول رہا ہوں جناب مانچسٹر. جی جی ہیلو. جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ جی میں ابھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں، لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ اپنے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا، اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی، جب اوتھ لیتا ہے، جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے. اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے. پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سارا جو ہے، یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. اگلے کالر. جی ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد بڈانی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب تحصیل علی پور سے. جی کیا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. لیکن کیا آپ کو، جی آپ کو کل کون، ایک منٹ، آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر، ہمیں یقین کرے اتنا خوش ہوئی کہ آپ نے ڈی چوک پہ تھا، اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا. شکریہ جی. چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ، نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز. میں فضل بات کر رہی ہوں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کو عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر کے آئین سکون ہو گئی ہے، تو کیا زمین فروشی کر کے کی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا. یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے. وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر، فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے. اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا، بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے، انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے. میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے. اس میں سے سب، وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو، میں نے سب کو کھڑا کیا. سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچ کے بیچ میں.
میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا. کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ ہے جوئے کی آفر ہے. میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا, میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے آرام سے جیت گئے اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی آفر تھی. دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو, بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے ملک کی جمہوریت کو بیچ کے, جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے, جب تک آپ یہ نہیں کریں. نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں؟ سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا. تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے, معاشرے کی تباہی کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ. السلام علیکم. اگلے کالر ہمارے ساتھ, نمبر ہے 0519